السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، میں ہوں جنید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنید وائز۔ پیارے دوستو، اس چینل میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ خاص ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں۔ یہ اتنا زیادہ خاص ہے کہ جس کی وجہ سے ہر انسان بہت زیادہ مصیبتیں پریشانیوں میں گرفتار ہوتا رہتا ہے اور بہت زیادہ ٹینشنیں ہوتی رہتی ہیں، بہت زیادہ بربادی گھر میں آ جاتی ہے، اور وہ ہے جادو ٹونا۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کا نام آپ نے اپنی زندگی میں ضرور سنا ہوگا کہ جادو ٹونا یہ کون کراتا ہے اور کب ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، یہ آپ نے بارہا ضرور سنا ہوگا۔ اسی کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس کا توڑ یعنی جادو ٹونا ہر گھر میں بہت ہی زیادہ اس وقت میرے بھائی بہن بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں جادو ٹونے کے۔ اس کا توڑ کیا ہے، اس کا صحیح معنی میں صحیح طریقے سے اس کو ختم کیسے کیا جائے، کیونکہ اس سے اتنی زیادہ بربادی ہوتی ہے گھر کے اندر۔ اگر کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے، ہمارے گھر میں کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے، یا ہوائی اثر کا ہمارے گھر میں اثر ہے، ہوائیں بلائیں مصیبتیں پریشانیاں بار بار آتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جادو ٹونا کرا دیتا ہے تو جس شخص پر کراتا ہے وہ شخص بہت زیادہ بیمار رہنے لگتا ہے، اس شخص کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جب جادو ٹونا کراتے ہیں تو اس کے گھر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں، اس کے گھر کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے بچے جب کسی کامیابی سیڑھی پر چڑھنے لگتے ہیں، وہ کامیابی پانے لگتے ہیں، تو دوسرے جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان کو کرا دیتے ہیں۔ اچھے خاصے میں آپ کے بچے پڑھ رہے تھے اور اچانک سے وہ پڑھنا بند کر دیا ہے، دل سے پڑھنے نہیں جاتے ہیں، یا کوئی بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے تھے لیکن اب ان کا من نہیں کرتا کام کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی بہت زیادہ کام کرنے پر بھی کوئی کامیابی نہیں ملتی ہے، اچھے خاصے میں کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں، من نہیں کرتا، بدن میں تھکاوٹ محسوس ایک دم اچانک سے ہونے لگتی ہے، پورے درد، سر میں درد، پورے بدن میں درد بہت زیادہ رہنے لگتا ہے۔ تو یہ جو اثرات ہیں، یہ جادو یا ٹونے کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ جو قسمیں ہیں، کئی طرح کی قسمیں ہیں جادو ٹونے کی۔ تو اگر کسی نے جادو ٹونا آپ کے گھر پر کرا دیا ہے تو اب اس کو ختم کیسے کیا جائے، اس سے زیادہ بربادی جن گھروں میں ہو جاتی ہے، تو اب اس کا توڑ کیا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل، وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں کہ جس کو آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اگر کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے تو ایک پلٹوار اسی پر ہو جائے گا اور بالکل آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گا۔ ہوا کا اثر ہے، بلا کا اثر ہے، زمینی آسمانی بلاؤں کا اثر ہے، جنات وغیرہ کا آپ کے گھر میں اثر ہے، تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ 7 بیری کے پتوں کا یہ عمل وظیفہ ہے، آپ کو اسی طرح سے کر لینا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر کی کتنی بھی بڑی پریشانی نہ ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، سب کی سب آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے بچے دوبارہ سے پڑھنے میں من لگنے لگے گا، ان کا وہ محنت کرنے لگیں گے، اور آپ کے گھر میں بیمار جو رہتے ہیں وہ بھی بیماری ان سے دور ہو جائے گی، ان کو شفا ملنے لگے گی، اور آپ کا کاروبار اگر بند ہو گیا ہے، ٹھپ ہو گیا ہے،
اگر آپ کے کاروبار پر بندش لگی ہوئی ہے تو آج کے بعد یہ بندش کھل جائے گی اور آپ کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت ہونے لگے گی کہ آپ خود سوچیں گے، خود مہربان ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ وظیفہ، اتنا زیادہ اثردار ہے کہ جو شخص اس کو اس طرح سے کر لیتا ہے تب اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے گھر سے جادو ٹونا، بری بلا، تمام کی پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے دوستو، آپ نے بارہا اس کے بارے میں سنا ہوگا، اب اس کا توڑ ہم جان لیتے ہیں۔ آئیے اسی ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں، کیونکہ ہوتا ہے کہ بہت سے بھائی بہن اسکیپ کر کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسکیپ کرتے ہوئے ویڈیو کو دیکھیں گے تو کوئی بات جو کام کی بات ہونے والی ہے، اگر وہ بات چھوٹ گئی اور وظیفہ آپ نے اس طرح سے چھوڑ کر سنا ہے تو اسی طرح سے آپ وظیفہ کریں گے۔ مان لیجئے کوئی آپ کو امپورٹنٹ بات بتانی ہے اور وہ اس طرح سے وظیفہ نہ ہو سکا جس طرح سے ہم نے بتایا ہے، تو وہ وظیفہ کام نہیں کرے گا، پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا وہ عمل، وظیفہ کام نہیں کیا جو آپ نے بتایا تھا۔ تو آپ صحیح طریقے سے اس ویڈیو کو 2-4 منٹ نکال کر بالکل اطمینان سے سن لیں، سکون کے ساتھ سن لیں، توجہ کے ساتھ سن لیں، کیونکہ ہم ویڈیو اگر موبائل چلانے بیٹھ جاتے ہیں تو کئی گھنٹے ہمارے ریل میں، اسٹوری میں اور واٹس ایپ، فیس بک پر نکال دیتے ہیں، لیکن اس کا غم نہیں ہوتا ہے۔ ہم اگر اچھے کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر 2-4 منٹ نکالیں گے تو وہ بہت زیادہ بھاری پڑتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بنا اسکیپ کیے اس ویڈیو کو 2-4 منٹ ضرور دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے جو بھی آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی مل جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے آئیے جان لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو بیری کے 7 پتے لے لینے ہیں۔ کسی بھی وقت یہ وظیفہ آپ کو کر لینا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ گھر کے ہی اندر یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے، گھر کے باہر نہیں کرنا ہے یا مسجد وغیرہ میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے، بلکہ گھر کے اندر ہی بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ کرنا اس طرح سے ہے، 7 بیری کے پتے آپ کو ہرے لے لینے ہیں، سوکھے پتے نہیں لینے ہیں۔ جو ہرے تازہ پتے ہوتے ہیں وہی آپ کو 7 پتے بیری کے لے لینے ہیں۔ بیری کے پتے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں بیری کا پیڑ ہوتا ہے، وہاں سے آپ لے لیجئے۔ لینے کے بعد 7 پتے آپ نے سامنے رکھ لینے ہیں اور آپ کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد بیٹھ جانا ہے، 7 پتے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ درود پاک، جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو، صحیح والی تو 3 مرتبہ درود پاک آپ کو پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اعوذ اور بسم اللہ آپ کو شروع میں پڑھنی ہے، اس طرح سے پڑھنی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ کو تعوذ یعنی اعوذ پہلی بار میں پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر بار میں آپ کو جب بھی اب دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھنی ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، اب تعوذ نہیں پڑھنا ہے، اعوذ نہیں پڑھنا ہے، بس صرف آپ کو بسم اللہ پڑھ کر اس طرح سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
ان شانئک هو الابتر، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے تیسری مرتبہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورہ کوثر 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ کو اس سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود پاک وہی پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پہلی مرتبہ 3 مرتبہ پڑھی تھی، یعنی شروع میں وظیفہ کرنے سے پہلے جو 3 مرتبہ درود پاک پہلے شروع میں پڑھی تھی، وہی اب آخر میں بھی وہی درود پاک آپ کو پڑھ لینی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کے سامنے جو بیری کے پتے رکھے ہوئے ہیں، 7 بیری کے پتوں کو اٹھائیں، اپنے ہاتھ میں لیں اور اس پر دم کر دیں، صحیح طریقے سے دم کر دیں، پھونک دیں۔ پھونکنے کے بعد اس کو رکھ دیں۔ اب آپ کو جو لگتا ہے کہ گھر میں اثرات ہیں، گھر میں کسی نے کرا دیا ہے، جس کے اوپر کرایا ہے، اس شخص کے لیے پانی کا انتظام کریں نہانے کے لیے، یعنی غسل کرنے کے لیے۔ تو غسل کرنے کی جو طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 7 بیری کا پتے آپ کو بیری والے پتے لے لینے ہیں جو آپ نے دم کر دیا ہے جن پر۔ وہ لینے کے بعد آپ تھوڑا سا گنگنا پانی کر لیجئے، یعنی گرم پانی کر لیجئے۔ اتنا زیادہ گرم نہ ہو کہ نہانے والا کود کر بیٹھ جائے اور اس کو لگے کہ زیادہ گرم پانی ہے، تو اس سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو بہت ہی معمولی سا گرم پانی کرنا ہے، جس کی جو ٹھنڈک ہے پانی کی وہ ختم ہو جائے اور ہلکا سا گنگنا پانی ہو جائے۔ ایسے پانی کرنے کے بعد اس کو بالٹی میں ڈالنے کے بعد پتوں کو ڈال دیں۔ 7 پتوں کو ڈالنے کے بعد اس شخص کو اس پانی سے نہلائیں جس شخص پر آپ کا شک جاتا ہے، بولے اس شخص کو کرا دیا ہے یا اس پر جادو ٹونا ہو گیا ہے، اثر ہے، تو آپ اس کو نہلائیں اس بیری کے پتے سے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس طرح سے یہ وظیفہ عمل پورا مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ عمل وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن میں اثر نہیں ہوا ہے تو دوسرے دن آپ کو دوسرے نئے پتوں پر یہ وظیفہ عمل کرنا ہے۔ تیسرے دن بھی اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ گھر کی جتنی بھی بڑی پریشانی مصیبت ہوگی وہ ٹل جائے گی، اور جس کے اوپر یا گھر میں اثرات ہیں وہ آپ کے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، پاک پروردگار جو بھی اس عمل کو کریں، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ان کو کامیابی عطا فرما، تمام کے گھر سے جادو ٹونا کا اثر ختم فرما اور پریشانیاں مصیبتیں ختم فرما۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اسی طرح سے کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں، آپ ہم سے میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔